دنیا میں رہنے کے لیے دو جگہ سب سے بہترین ہیں، ایک کسی کے دل میں اور دوسرا لوگوں کی دعاؤں میں۔ رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، جن رشتوں کو زیادہ سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دو، میں نے جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی اور جو کھویا وہ میری نادانی۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی بے نقاب نہ ہوتے۔ صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے ہی لیے ہے، بس دیر سے آنا کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی حکمت بے شک تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ طاقت کی ضرورت تبھی ہوتی ہے جب کچھ برا ہونا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے صرف اخلاق ہی کافی ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں، وہ صرف ضرورت کا پجاری ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لڑنا، جھگڑنا اور منانا روز کا کام تھا، آج ایک دفعہ لڑتے ہیں تو رشتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، آج دوستوں کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے پر روتے تھے، آج دل ٹوٹنے پر بھی سنبھل جاتے ہیں۔ سچ دنیا نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، کبھی وقت ملے تو آپ بھی سوچئے گا۔ گناہ پر طبیعت خود چاہتی ہے لیکن نیکی کی طرف طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔ آج عمل ہے کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں۔ آج آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ کے سمندر کو بجھا سکتا ہے، کل آنسوؤں کا سمندر دوزخ کی ایک چنگاری کو نہیں بجھا پائے گا۔ گنہگار اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، عورتوں میں بیٹھو گے تو غیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور وزیروں کی مجلس اختیار کرو گے تو تکبر اور ظلم پیدا ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ فقراء کی مجلس اختیار کرو، اسی سے تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی جو کہ تمہارے رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو اس وقت تک بھونکتا ہے جب تک انسان سے غلط کام کروا نہیں لیتا، جب انسان غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ ہمارا لباس کبھی کیسا جبکہ کفن ایک جیسا، ہمارا گھر 400 گز کا لیکن ہمارا اصل گھر 5 یا 6 گز کا، ہمارے ارادے 200 سال کے مگر ہماری زندگی ایک سوالیہ نشان۔ پیدائش کے وقت اذان دی جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، جبکہ موت کے وقت نماز ہوتی ہے، اذان نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ بس اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ۔ ذرا سوچیں، یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔